میں بھٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی گمانوں میں بھٹکتے نہیں ہیں۔ اب اللہ نے اختیار دیا جیسا تو گمان کرے گا مجھے ویسا ہی پائے گا۔ ویسا کا مطلب کیا ہے کہ جیسا گمان۔ اب کسی نے مندر میں اسے پا لیا، اس نے مندر پہ گمان کر لیا کہ اللہ یہاں ہے، وہ گمان اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خدا وہاں نظر آ گیا، مگر اس نے اپنے گمان کو علم سے درست نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ سمجھ گئے؟ جس طرح رشتہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تم جیسی بھی باتیں کرتے ہو، رشتہ داری ان باتوں کا بھرم رکھتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ؟ اور اگر تم رشتہ داروں کا بھرم نہ رکھو، وہ تیرا بھرم رکھے، تو یہ تیری غلطی ہے نا۔ اب اللہ بندے کا بھرم رکھ رہا ہے تو جیسا بھی گمان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس کو سب کچھ دے رہا ہے۔ یہ اللہ بندے کا بھرم رکھ رہا ہے، مگر بندے کو نہیں پتا کہ میں اللہ کا بھرم رکھ رہا ہوں۔ جتنا رشتے دار ایک بندہ عزت کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، وہ جو نہیں کر رہا اس کو احساس نہیں ہے کہ مجھے بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس بندے کا فرض ہے۔ اس کے گمان میں احساس نہیں آیا، کیا نہیں آیا، ٹھیک ہے، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، گمنڈ آ گیا، احساس نہیں آیا، یعنی کہ محبت نہیں پیدا ہوئی۔ اب اسی طرح ہم سورج، چاند، آگ جیسا گمان رکھیں گے وہاں سے ویسا ہی پیغام ملے گا۔ گمانی پیغام سب سے بڑا پیغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ دوسرے کی بات نہیں مانتا جو گمانی پیغام والا ہوتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے گمانوں کو ہمیشہ درست پاتا ہے، وہ کہتا ہے یار ایسا سوچا تھا، دیکھ ایسا ہو گیا۔ کئی لوگ اپنی سوچ کو فالو کرتے ہیں، کئی لوگ، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سے لوگوں کی یہ ادا ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ وہ اپنی سوچ یعنی اپنے گمان کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اور جب اس میں وہ ان گمانوں کو پا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں دیکھ میں نے ایسا سوچا تھا، ایسا ہو گیا۔ اب وہ سوچ کو اہمیت زیادہ، گمان کو اہمیت دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں مانا کہ اگر میں نے سوچا تھا تو اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا نا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا، اسی لیے اللہ نے کہا تم کہیں بھی چلے جاؤ مانگ لو دیتا میں ہوں، کیا ہوں؟ چاہے تم بت پرستی کر کے مانگو مجھ سے، چاہے تم بتوں سے، چاہے تم جھوٹے خداؤں سے، چاہے چاند اور سورج سے مانگو، ٹھیک ہے، مگر تم لوگ مجھے نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ کہ تم مجھ پہ ایمان نہیں رکھتے، میرے پہ گمان نہیں رکھتے۔ گمان تم نے ان چیزوں پہ رکھا ہوا، تو گمان کو بھروسہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کسی پہ بھروسہ ہوگا تو اس کی طرح ہم گمان کریں گے نا کہ یہ ہمیں دے گا۔ اگر ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی دلیل ہی نہیں بھروسے کی تو ہم اس کے بارے میں گمان کیسے بنائیں گے کہ یہ دیتا ہے؟ پھر دلیل لوگ مانگتے ہیں کہ کیا فلاں بت نے آپ کو دیا، فلاں بندے نے آپ کو دیا، فلاں چیز کے ذریعے آپ کو کچھ ملا۔ وہ جو دلیل مانتے ہیں نا ان کی وجہ سے وہ لوگ دوسرے ان سے پوچھ کے انہیں دیکھ کے ان کی مراد پوری ہونے کی وجہ سے وہ بھی پھر گمان بنا لیتے ہیں کہ یار اس کو ملا ہے تو مجھے ملے گا، چل وہاں چلتے ہیں جہاں سے فلاں بندے کی مراد پوری ہوئی ہے۔ اگر اس کی وہاں سے مراد پوری ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میری بھی وہاں سے مراد پوری ہو جائے۔ یہ بھی تبلیغ کے ذریعے ہر کوئی پھیل رہا ہوتا ہے، یہ گمانی تبلیغ ہے۔ کیا ہے؟ کیسے؟ اب اس نے بت پہ، کسی نے آگ پہ، کسی نے سورج پہ، کسی نے چاند پہ گمان رکھ لیا،
کہ یہ نظام کو چلاتا ہے. کیا چلاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نظام کو چلاتا ہے. کون؟ سورج. اگر سورج نہ ہو تو نظام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، کیا نہ ہو. پھر جو سورج، چاند، ہوا، آگ اور پانی پر جس نے عبور کی رکھا ہوتا ہے، سبقت پائی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سحر جس کو کہتے ہیں. کیا؟ تابعہ کر لیا. آگ، ہوا، پانی کو تابعہ کر لیا جاتا ہے. جیسے مٹی کو تابعہ کر لیا، جیسا ہم نے چاہا مٹی کا ویسا ہی ہم نے روح بنا دیا. ٹھیک ہے. اب وہ ہماری طاقت تھی گمانی کہ ہم نے مٹی کو جیسا چاہا ویسا ہی اس نے کر دیا ہمارے ہاتھ سے. وہ جو دیکھنے والے ہوتے جن کے پاس اتنی شعور نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی بنانے کی، وہ پھر اس سے سلام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہ ہاں یہ ایسا کام کر سکتا ہے. اس کا کام دیکھتے ہیں. دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں جن کی نے کام کروانے ہوتے ہیں وہ بھی ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا وہ بھی کام کر دیتا ہے. تو وہ ایک دلیل ہوتی تھی، یار فلانے بندے کے پاس جائیں گے تو ہمارا کام کرتے گا. ٹھیک ہے، یہ دنیا کی حد تک ہے. کیا ہے؟ سب کا ہے اس بات میں. دین کیا کہتا ہے؟ اللہ کام کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے. مگر انسان کی سوچ کیا ہے؟ انسان کے کام آتا ہے. اب جنہوں نے سب سے پہلے بت بنائے وہ انبیاء کے بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بت بنائے گئے تھے. ثابت ہوا انبیاء کے بھی بت بنائے گئے. کیوں بنائے گئے؟ لوگوں نے دیکھا وہ کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس کوئی بھی حاجت لے کر جاتا تھا تو اس کے لیے دعا کرتے تھے، اس کی حاجت پوری ہو جاتی تھی. اب لوگوں نے کہا ان کے پاس اب کہاں سے ان کو ڈھونڈیں گے، تو ان کے بت بناؤ. کیا بناؤ؟ اور اللہ سے آجتے مانگو ان کے ذریعے سے. اس طرح ذریعہ، کیا ان کے ذریعے سے، جس طرح ہم کہتے ہیں وسیلہ. کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے وسیلے سے مانگو. اب انبیاء نے اور انہوں نے جن کی ہم بت پرستی کرنے لگ گئے یا جن کو ہم جھوٹا خدا ماننے لگ گئے، ان لوگوں نے تو کسی بتوں سے نہیں مانگا تھا. کیا نہیں مانگا تھا؟ اللہ سے مانگتا تھا. مگر ہمیں اتنا شعور علم نہ ملا، اتنی طاقت نہ ملی، ایمان میں اتنا ہماری طاقت نہیں تھی. جب ایمانی طاقت کمزور ہو جاتی ہے تو شر ہم پہ غالب ہو جاتا ہے. تو ہم نے ان کے طریقے چھوڑ دیے، ان کو اپنا لیا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اس وجہ سے آ کے انسان اپنی خواہش کا غلام ہو گیا، اللہ کا نہیں. اس لیے کہا گیا جو اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی بات مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ اس لیے کہا گیا کہ جب تو انسان ہو کر تیرے نفس سے تو نے نہیں مانگنا تو جو بت بنا ہوگا اس سے پھر تو کیسے مانگے گا؟ وہ تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تجھے تو پھر بھی خدا نے بنایا. اس لیے قرآن میں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ کہ نفسوں کو بھی خدا نہ سمجھو. ٹھیک ہے، یہ جو زندہ ہے کیا ہے، یہ بھی تمہیں کچھ نہیں دے سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. ٹھیک ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ تم جو بتوں سے مانگتے ہو دیتا میں ہی ہوں تمہیں، مگر تم مجھے نہیں جانتے. کیوں؟ تم میری طرف آتے ہی نہیں ہو، تم اندھے گونگے بہرے ہو کہ سنتے ہی نہیں میری آواز. آواز اس کی کیا ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے سنتے ہی نہیں، کہ تمہاری روح کی آواز. کیا ہے؟ تمہاری روح، جسے
نور کہا گیا، امر کہا گیا۔ امر کو نہیں تم مانتے، کیا نہیں؟ اگر امر کو مانتے تو تم کبھی بھی بتوں کی پوجا نہ کرتے، یعنی روحوں کو ماننے والا بت پرستی نہیں کرے گا۔ اب روح تو سب کے اندر ہے نا، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے۔ روح احساس ہے، کیا ہے؟ روح احساس ہے، کس چیز کا؟ زندگی کا۔ اب تیرے اندر زندگی ہے جب تک روح ہے، جب تو نے اپنی زندگی کو پہچان لینا تو تو کہے گا زندگی تو روح کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب روح نکل جائے گی تو یہ صرف مٹی ہے، اور مٹی تو پاؤں میں آتی ہے، اس کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، پھر کیا آگے کیا ہے کہ جب یہ تم تصویریں بت بناتے ہو تو یہ جنات کی ہماج گاہ بن جاتا ہے، کیا؟ اب روح نہیں، اس میں جن داخل ہو جاتا ہے، وہ پھر تمہاری مرادیں پوری کرتا ہے، وہ بت نہیں کرتا۔ کون نہیں کرتا؟ وہ پھر تم نے جیسا گمان کیا ہوتا ہے اس شکل میں تجھ سے ہم کلام ہونے لگ جاتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو دیکھ لیا، جس طرح بزرگوں کو دیکھ کر کہتے ہو کہ یار ہم نے اللہ کو دیکھ لیا۔ وہ بھی بزرگ ہی تھے جن کا بت بنے۔ جب اس نے کسی کو دیکھا اس شکل میں تو اس نے بھی یہی کہا میں نے اپنے بھگوان کو دیکھا۔ وہ بھی اپنا آپ دکھاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری شکل میں اب یعنی کہ جنات نہیں آتے، باقی ہر کسی کی شکل میں آ سکتے ہیں، تاکہ تم ہر کسی کو اللہ کی طرف سے نہ سمجھو۔ کچھ لوگ تمہیں اپنی طرف سے بھی گمراہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تمہیں اللہ کی طرف سے بھی گمراہ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، مگر ان کے دل سیاہ ہوتا ہے۔ پھر ساری بات دل پہ آ گئی، کیا ہوگی کہ جیسا تمہاری نیت ہوگی تمہارا دل ہوگا ویسا ہی تم پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بت پرستی کی مثالیں ہیں یہ انسان کی روح سے ہے۔ اگر روح انسان کی بیدار ہوتی ہے تو وہ جانتی ہے کہ بت کیا ہے۔ بت تو مٹی ہے، روح مٹی نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ روح مٹی نہیں ہے۔ جب تک آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں داخل ہوئی تھی تو آدم کو بھی بتی کہا گیا تھا۔ اے اللہ یہ تو نے کیسا بت بنایا ہے مٹی کا، یہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو ابلیس بت کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا، اس نے روح کو جاننا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے روح کو طاقت دی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس بت میں داخل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو اس نے بت میں دیکھا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کہا یہ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو تو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ جب اللہ کی حکمت سے واقف ہو گئے، حکمت اللہ کی کیا ہے؟ امر۔ دلیل کیا ہے؟ مٹی۔ وہ مٹی سے تو واقف تھا مگر اللہ کی حکمت یعنی امر سے واقف نہیں تھا، روح سے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اس کی فضیلت بیان رکھی، اس کی خصلتیں بیان کرتا رہا۔ اب مٹی کی خصلتیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اور جب اس میں روح آ جاتی ہے تو پھر اس کی خصلتیں بدل جاتی ہیں، یہ مٹی ہی انسان کہلانے لگ جاتا ہے، اور جب روح نکل جائے پھر یہ مٹی ہونے لگ جاتا ہے۔ ثابت ہوا مٹی کو اللہ نے زندگی
امر سے دی، روح سے دی، ورنہ ہم بتی تھے اور مٹی ہو جاتے، کب تک ہم صحیح رہتے؟ اس لیے کہتے ہیں مٹی اپنے آپ کو خود سنوار نہیں سکتی، کیا نہیں سنوار نہیں سکتی، جو اپنے آپ کو خود سنوار نہ سکے وہ دوسروں کو کیا سنوار؟ روح کی وجہ سے تم اپنے آپ کو سنوارتے ہو، یعنی کہ زندگی کی وجہ سے۔ روح تمہاری زندگی ہے، مٹی تمہاری زندگی نہیں ہے، تمہارا لبادہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھانچہ بنایا، یعنی کہ لبادہ۔ اب مٹی کا لبادہ ہے، زندگی روح سے ہے، لباس ہے مٹی، وہ مٹی کے لباس سے تو واقف ہوا مگر اس کی زندگی سے واقف ہوا روح سے۔ تو روح تو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کی تھی نا۔ اگر ابلیس روح سے واقف ہو جاتا تو وہ سجدہ کر دیتا، کیوں سجدہ؟ وہ کہتا ہے اللہ میں تیرے نور کو کر رہا ہوں، اسے نہیں کر رہا، میں نے دیکھا اس میں تیرا نور تھا۔ کیا تھا؟ اس کی تجلی دیکھ کے میرا سر جھک گیا۔ بہت سے لوگ آج بھی جب انہیں خوشخبری ملتی ہے تو اللہ کے آگے ایسے سجدہ کرتے تھے، کوئی عبادت نہیں اسے کہتے، شکر کا سجدہ۔ ٹھیک ہے، یہ محبت ہوتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے کہ لگن، تمہیں جو اس چیز کی ضرورت تھی تو نے بڑا کوشش کی اس چیز کو حاصل کرنے کی، نہ ہو سکی مگر اچانک تجھے مل گئی تو اسی وقت سجدے میں گر جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ جس سے جب چاہے سجدہ کروا لیتا ہے، دے کے کیا ہے لے کے، ٹھیک ہے، مگر جو اس کے حکم پہ سجدہ کرتے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ دیتا تو وہ سب کو ہے، لیتا تو وہ سب سے ہے، چاہے کافر ہے، منافق ہے، مومن ہے، سرکش ہے، جادوگر ہے، کوئی بھی ہے، سب کو اس پریشانی بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، سب کو غم و تکلیف بھی آتی ہے، مجبوریاں بھی آتی ہیں، انبیاء کو بھی آتی تھی، مگر ثابت قدم کون ہے؟ جو ایمان والے کے حال ہے، سکھ اور دکھ میں اللہ کو اسی طرح پکارتے ہیں جس طرح اللہ کا حق ہے، وہ حق ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب جس کا تو حق ادا کرے گا اس سے ہی امید رکھے گا نا۔ یہ فطرت ہے انسان کی بھی کہ انسان اگر کسی کے کام آتا ہے تو امید بھی رکھتا ہے، یار کل برے وقت آئے گا تو میرے یہ بھی کام آئے گا۔ اس لیے بنا کے رکھو، کیا رکھو؟ وہ کوئی بھی مذہب کا انسان ہو، سب کی فطرت، سب کی فطرت کیا ہے ہماری؟ امید ہے۔ فطرت کیا ہے ہماری؟ امید۔ جس کے اندر امید رہتی ہے وہ زندہ ہے، اور جو امید ہی نہ رکھے، امید بنے ہی نہ، وہی مردہ ہے، بت ہے وہ۔ اب بت کے اندر کوئی امید نہیں ہوتی کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، میں کسی کے کام آؤں، کیوں؟ کہ اس کے اندر روح نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ امید روح سے ہے، مٹی سے نہیں ہے۔ امید روح سے ہے، مٹی سے امید رکھنا کفر ہے۔ روح یعنی کہ جب مٹی بھی مردہ ہو جائے تمہارا اناج نہیں اگائے گی، بنجر ہو جائے۔ کیا پھر امید کیا ہوتی ہے؟ روح۔ روح کس کو کہا؟ اللہ نے کہا آسمان سے جو رحمت آتی برسات، میں اس مٹی کو جو اناج نہیں اگا رہی اپنی رحمت کی برسات سے اس کے اندر روح امر پھونکتا ہوں، وہ دوبارہ سے ہری ہو جاتی۔ ثابت ہوا کہ بغیر برسات کے پانی کے زمین کیا ہے؟ تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ امر کے بغیر زمین نفع نہیں دے گی۔ اسی طرح ان انسان کو نفع امر کی وجہ سے ملتا ہے، روح کی وجہ سے،
جب جسم سے روح نکل جائے، چاہے مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، وہ نافع کا حقدار نہیں رہتا جب روح نکل جاتی، نہ وہ نافع دے سکتے ہیں، نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں، ہاں نافع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کس وجہ سے نہیں دے سکتا؟ کہاں مر نہیں رہا، اس کے جسم میں روح نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ جب روح نہیں رہتی تو انسان بھی انسان نہیں رہتا، کہتا مرا ہوا ہے، مر گیا۔ انسانیت روح ہے، کیا ہے؟ انسانیت روح ہے۔ جب تک تو زندہ ہے تجھے لوگ انسان کہیں گے، کس کی وجہ سے کہیں گے؟ روح کی وجہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں انسانیت کو محبت کہتے ہیں، بھائی چارگی کہتے ہیں۔ جن لوگوں کے دل میں محبت اور بھائی چارگی نہیں ہوتی وہ انسان نہیں ہوتے۔ کیوں؟ محبت اور بھائی چارگی جانوروں میں نہیں پائی جاتی، انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ احترام، کیا ہے؟ احترام، ٹھیک ہے؟ جب تک ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم انسان ہیں۔ اور جب ہم احترام نہیں کرتے تو ہم انسان نہیں ہیں، جانور ہیں، تو وہ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں محبت سے افضل ہے احترام کرنا۔ اگر تیرے دل میں محبت ہے تو احترام نہیں کرتا تو وہ محبت تجھے نفع نہیں کرتا۔ نفع تجھے کون سی محبت دے گی؟ جس محبت کے ساتھ احترام ہوگا وہ محبت تجھے نفع دے گی۔ تو ہم احتراماً ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ محبت تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے مگر ان میں احترام نہیں ہوتا۔ وفا تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر جانوروں کو ساتھ نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ انسان کو علم دیا گیا تاکہ وہ جان جائے کہ بغیر احترام کے محبت تمہاری جانور جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بغیر علم چاہت کے بغیر وفا تمہاری بھی جانور جیسی، ٹھیک ہے؟ اب تیری جو وفا ہے، محبت اور وفا، یعنی جانور میں بھی وفا پائی جاتی ہے، تیری وفا میں اور جانور میں وفا میں فرق نہیں اگر ہو تو پھر کیسے پتا چلے گا ہم انسان ہیں اور جانور ہیں؟ تیری وفا کا مطلب کیا؟ جانور بھی وفا کرتا ہے، تو وفا کر کے عزت پاتا ہے، جانور وفا کر کے عزت نہیں پاتا، یعنی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جس سے وفا کرے گا نا اس کا کام ہے کہ تجھے بھی اپنی طرف سے عزت ہے جتنی اس سے عزت ملے گی، مگر جانور کو ہم اپنی جیسی عزت تو نہیں دیں گے نا، اور نہ جانور ہم سے امید رکھے گا کہ وہ انسان کے شرف میں آتا ہی نہیں۔ تو یہ وفا کے ساتھ ساتھ شرف پانا، کیا کہنا؟ ٹھیک ہے؟ جانور وفا کرتا ہے، شرف نہیں پا سکتا جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، اشرف المخلوقات۔ یہ اشرف مخلوق میں نہیں آ سکتا، وفا تو اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تو اشرف مخلوق ہو کر اگر وفا نہیں کرتا تو پھر دانشمند کہتے ہیں تجھ سے بہتر جانور کم سے کم وفا تو کرتا ہے، تو اتنا گر گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے مثال دی جاتی ہے اگر انسان ہے تو اتنی تو کم سے کم وفا کر جتنی جانور کرتا ہے، اگر اتنی بھی نہیں کرتا تو انسانوں سے اور جانور سے بھی گرا ہوا۔ یہ سمجھانے کے لیے نصیحتیں دی جاتی ہیں تاکہ انسان سمجھ جائے کہ میرا شرف کس مخلوق میں آ رہا ہے،
میں انسانوں میں ہوں، جانوروں میں ہوں، حیوانوں میں ہوں، شیطانوں میں ہوں، کس میں ہوں، تو میں اسی طرح شرف پاؤں جس میں میری پہچان ہو۔ تو اللہ نے میری پہچان انسانوں میں رکھی ہوئی ہے، تو انسانوں کی اصلاح کے لیے کون آئے؟ بہتر بنانے کے لیے کہاں؟ انبیاء۔ اب اگر انسان اپنی بہتری چاہتا ہے کیا تو انبیاء لے کر کیا آئے؟ بہتری کے لیے علم۔ کیا لے کر آئے؟ علم لے کر آئے۔ تو پھر انسان کو انبیاء کا علم لینا چاہیے، جتنا وہ علم لے گا اپنی زندگی کو بہتر بنا لے گا۔ ایمان بات کی بات ہے، اگر وہ اللہ کو ایمان لاتا ہے تو اپنی آخرت بہتر بنا لے گا، دو زندگی ہے۔ تو بہت سے لوگ علم لے کر اپنی دنیا بہتر بنا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ علم لے کر دنیا اور آخرت دونوں بہتر بناتے ہیں۔ یہ علم تمہیں اجازت دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ کہ تم کس زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، اس زندگی کو جو صرف چند سال، چند ماہ، چند سیکنڈ، یا اس زندگی کو جو نہ ختم ہونے والی یعنی مرنے کے بعد والی زندگی۔ اسی لیے کوئی بھی انسان ہو یا جانور ہو موت کو نہیں بھولتا۔ کس کو نہیں بھولتا؟ اب ہر کسی کا موت پہ یقین ہے مرنا، وہ کیسا بھی جس نے نہ بھی علم لیا ہو، نہ خدا کو جانتا ہو، نہ کسی کو پہچانتا ہو، مگر موت کو جانتا ہے۔ یہ موت ہر کیوں مت جانتا ہے، کیوں مانتا ہے؟ یہ تمہارے ڈراتی ہے، کیا ڈراتی ہے کہ تم جس چیزوں کو چاہ رہے ہو، جن کی محبت میں تم مبتلا ہو گئے ہو، یہ مجھ سے تو نہیں تجھے بچا سکتی، تو تم نے چھوڑ کے جانا سب۔ جب تو نے جانا ہے تو اللہ سے پوچھ کہاں جانا ہے؟ دوسری دنیا میں۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں اللہ نے دوسری دنیا دینی ہے۔ جب تیرا اس پہ گمان ہو جائے گا کہ ایک جہاں سے میں نے دوسرے جہاں چلے جانا ہے، تو تجھے اس جہاں کی پھر کیا انبیاء نے کہا خبریں رکھو کہ اس جہاں میں کیا تمہیں ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اس جہاں کی زندگی تمہاری آسانی سے گزرے گی۔ اس جہاں کی بھی ضرورتیں معلوم ہونی چاہیے، اس جہاں پھر لوگ وہ کام کرتے ہیں نیک۔ کیا ہے؟ اب نیک کام دنیا میں ہر مسلک، ہر مذہب، ہر انسان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہوا ہے، حدیث میں، کہ میں کسی کافر کی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا مگر وہ آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کی نیکی اسے دنیا میں دے دیتا ہوں، تاکہ جب آخرت میں سوال کرے گا کہ اللہ تو اپنے وعدوں سے نہیں ٹھیکتا، اللہ نے کہا ہے نا میں اپنے وعدوں سے نہیں ٹھیکتا۔ تو جب انسان سوال یا ثابت ہوا انسان اللہ سے بھی سوال کر سکتا ہے، پیر اور عالم کیا چیز ہے؟ سوال کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے۔ سوال کرنے میں تمہاری بھلائی ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مگر سوال پوچھنے کی اجازت کس کو؟ جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے حکم ہے سوال کرنے کا، تاکہ اسے راستوں کا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے؟ جب اسے پتہ ہوگا تو کامیاب ہوگا نا، اور جب اسے خبر ہی نہیں ہوگی کہ کہاں سے چیز ملتی ہے، کتنے کی ملتی ہے، اس بازار کا کیا حال ہے، وہ کیسا ہے، وہاں کون دینے والا ہے، کون لینے والا ہے، تو کامیاب تب ہوگا جب اسے پتہ ہوگا۔ جب پتہ نہیں ہوگا آسانی سے کامیاب نہیں ہوگا۔ تو علم آسانی سے کامیابی کی طرف تمہیں بلاتا ہے، آسانی سے۔ وہ تو علم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟
تاکہ تم کوئی بھی راستہ اپنا لو تو تم بھٹکو نہ، کیا اور ثابت قدم ہو کر چلتے رہو۔ علم ہی بھروسہ ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر جن لوگوں نے علم پر بھروسہ کیا، کچھ آخرت کا علم مرنے کے بعد، کچھ دنیا کا علم، دونوں علم بھروسہ ہے۔ جب ہم جان جائیں گے کہ دنیا میں بھی بغیر بھروسے سے لین دین نہیں ہوتا، کامیابی نہیں ملتی، اور آخرت میں بھی یعنی کہ اللہ پہ بھی بھروسے کے بغیر لین دین نہیں ہوتا، کامیابی نہیں ملتی۔ دوست ہے نا وہ تمہارا، دوست سے چھپاؤ گے تو تم مخلص نہیں۔ پارٹنر ہے نا تمہارا، وہ کہتا ہے نیکی کرتے ہو تو پارٹنر بن جاتا ہو۔ اب پارٹنر کو سے چھپاؤ گے تو پھر بھی تم سے۔ اب کس طریقے سے اللہ علم کے ذریعے انسان کو اپنی خوبیاں بتا رہا ہے، کیا ہے؟ دوست بن کے، پارٹنر بن کے، رہنما بن کے، علم والا بن کے، میں ہی علم ہوں اور میں نے ہی تمہیں علم دیا ہے، استاد بن کے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اب تو اسے رہنما بنا کے مان لے، پھر بھی وہ رب ہے۔ دوست بنا کے مان لے، پھر بھی وہ رب ہے۔ پارٹنر بنا کے مان لے، پھر بھی وہ رب ہے۔ مثلا اس کا اپنا جو مقام ہے تیری دوستی کی وجہ سے چھینا نہیں جائے گا، کیونکہ تو چھین نہیں سکتا اس کے مقام کو، مگر وہ تجھ سے دے بھی سکتا ہے، تجھ سے چھین بھی سکتا ہے۔ یہ شان ہے اس کی، مگر تو تیرے اندر ہر وقت اس کا ڈر رہے گا۔ جب انسان اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہونے لگ جاتا ہے۔ جس طرح ماں باپ سے بچہ جب تک ڈرتا ہے وہ ماں باپ سے وفا کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بچے کے اندر سے ماں باپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے وہ نافرمانی ہوتا ہے۔ ڈر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں رحم ہوگا وہ ہمیشہ ڈرے گا کہ کہیں اس کا دل میری وجہ سے دکھی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بچے کے دل میں رحم کس وجہ سے؟ کہا محبت رحم ہے، کیا ہے؟ محبت رحم ہے۔ ماں باپ کی اگر بچے کے دل میں محبت ہے تو بچہ ڈر رہا ہے نافرمانی سے، جب محبت نکل جاتی ہے تو بچہ نافرمانی سے ڈرتا نہیں ہے، نافرمان ہو کے دکھاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو حکم ہے اپنے بچوں کو محبت سے ان کی پرورش کرو، محبت سے انہیں علم دو، محبت سے انہیں اپنے ساتھ رکھو۔ ہر جگہ جب تو ان کے ساتھ محبت پیش کرے گا وہ بھی ہر مقام پہ تجھ سے محبت کرتے رہے گا، چاہے وہ جتنی مرضی بڑے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ بھی کہتا ہے بغیر محبت کے میں بھی تیری عبادت نہیں قبول کرتا۔ ثابت ہوا محبت ہی ڈر سکھاتی ہے، محبت ہی وفا سکھاتی ہے، اور محبت ہی رلاتی ہے، اور محبت ہی دامن سے لگا کر انسان بناتی ہے۔ یعنی کہ ماں، کیا ماں نے تجھے انسان بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ کہ وہ محبت ہے، کیا ہے؟ اگر ماں نہ بنائے تو کوئی تمہیں انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے بے شک تجھے انسانوں میں پیدا کیا ہے، مگر انسان بنانا ماں کا کام ہے۔ پہلی درسگاہ یعنی کہ اسے علم دینا چاہیے اس ماں کو۔ جب اولاد کو علم دے گی ادب کیا ہے، شفقت کیا ہے، درگزر کیا ہے، ٹھیک ہے، پالنا کیا ہے، پرورش کرنا کیا ہے، یہ ساری محبت ہے۔ کیا ہے؟ تیرے بدن کے کپڑے دھونا بھی میری محبت ہے، تیرے بدن سے نہ سچ کو دھونا بھی محبت ہے۔ اگر اسے محبت نہ ہو تو بچے کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، کیا نہیں دیکھے؟ تو محبت ایک دوسرے کو دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ جب دل میں نفرت ہو جاتی ہے پھر نہیں بندہ ایک دوسرے کو دیکھتا، ٹھیک ہے؟
تو ثابت ہوا جب ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو ہم اللہ کو دیکھنے کی طلب رکھتے ہوں گے، اور جب محبت ہی نہیں ہوگی تو ہمیں دیکھنے کی طلب ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے محبت کرنے والے ہی میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی وہ دل میرے نہیں ہیں، میرے گھر نہیں ہے، نرم نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ محبت ہمیشہ نرم ہے، وہ کسی پہ سختی نہیں کرتی۔ کیا نہیں کرتی؟ سختی نہیں کرتی۔ اب پوچھا جائے وہ سختی نہیں کرتی تو پھر مسلمانوں سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ تو سختی کرتے ہیں۔ کہا وہ اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جس طرح ماں باپ اولاد پہ سختی کرتا ہے کہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے، یہ کامیاب ہو جائے، تو کامیابی کے لیے اگر کوئی سختی کرے تو جانو وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے عظیم بنانا چاہتا ہے، اسی لیے تو وہ سختی کر رہا ہے۔ تو اللہ تمہیں عظیم بنانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ پھر تمہاری نافرمانیوں پہ تم پہ سختی کرتا ہے، جیسا ماں باپ کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین فطرت ہے۔ فطرت کیا ہے؟ امر ہے۔ کیا ہے فطرت؟ کیا ہے؟ امر ہے۔ مٹی فطرت نہیں ہے، مٹی تو مٹی ہے، ٹھیک ہے۔ امر سے فطرت آیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے زمین کی خوبی پانی سے آیا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پانی سے۔ اس پہ پانی پڑے گا تو اس کے اندر جو ہوگا وہ باہر نکلے گا نا۔ اسی طرح روح جب تیرے اندر جائے گی، تیرے اندر جو ہوگا وہی باہر نکلے گا۔ تو اسی لیے کہتے جیسی مٹی ہے ویسی ہی خصلت ہے۔ کیا ہے؟ روح تمہارے اندر جب پیدا ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے، تو تمہاری مٹی کی خصلتیں ظاہر کر دیتی ہیں۔ اب تو کسان ہے۔ کیا ہے؟ تجھے پھر اللہ نے کہا میں نے تجھے کسان بھی بنایا، اپنی زمین جو بنجر ہے، ٹھیک ہے، اس میں سرسبزہ ہوگا، یعنی کہ دل کو ہرا بھرا رکھ۔ جب تو دل کو ہرا بھرا رکھے گا تو تجھے کسان والا علم لینا پڑے گا کہ کسان اپنی مٹی کو کیسے صاف کرتا ہے۔ اگر ایسے ہی بیج لگا دے تو مٹی کھا جائے گی۔ سمجھ لو کتنا پانی ڈالتا ہے، زیادہ ڈال دے وہ بھی نقصان۔ اللہ نے پھر کہا دل میں اتنی ہی بات رکھنا جتنی بات تجھے نفع دے، اور جو باتیں تمہیں نقصان دے انہیں دور، یعنی کہ دور کر دینا اپنے آپ سے۔ جس طرح کسان مٹی کھیتی باڑی کرنے کے وقت جو اس کی فصل کو نقصان چیزیں دیتی ہے انہیں نکال پھینکتا ہے، اسی طرح جو تیرے دل کی زمین کو نقصان دے اسے اپنے دل کے قریب نہ دینا، اسے نکال دینا اپنے ذہن سے بھی، تاکہ تیرا دل کبھی خراب نہ ہو۔ جس طرح کسان اپنے کھیت کو خراب نہیں ہونے دیتا، اے مسلمان تو اپنے دل کو کبھی خراب نہیں ہونے دینا، کیونکہ میں دلوں میں رہتا ہوں، ورنہ پھر میں نہیں رہوں گا۔ اس طرح پھر کسان بھی اسی انسان کو کہا گیا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ وہ دل کی مٹی یعنی کہ دل کی بنجر زمین کو آباد کرنے والا وہ بھی کسان ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس زمین کو آباد کرنے والا وہ بھی کسان ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آباد کرنے والا اللہ کے گھر کو، جو اللہ کے گھر کو آباد کر دیتا ہے وہ تمہارے دلوں کو آباد کرے گا، کیوں تمہارا دل بھی اللہ کے گھر ہے۔ جب تیرے پاس نبی کی محبت ہوگی اس دل میں تو اس دل کو آباد کر لے گا، اس کے بغیر یہ آباد نہیں ہوگا۔ جس طرح خانہ کعبہ نبی کے بغیر آباد نہیں ہوا، وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، اور انسان تیرے دل کو بھی اللہ نے اپنا گھر کہا ہے۔ تو پھر اس نبی سے اس کی دل آباد کرنے والا علم لینا کہ دل آباد کیسے ہوتا ہے، حجم نرم ہوتا ہے،
سخت پہ دانا نہیں اندر جاتا، جتنا کسان، ٹھیک ہے، چاہے وہ درخت لگائے، چاہے بیج، چاہے کچھ بھی، اسے ہر حال میں مٹی کو نرم کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ وہ پودا بھی لگائے نا، اس کی جڑیں بھی ہوں، سب کچھ ہو، اسے نرم کرنا پڑتا ہے، کیا بات، پھر پودا ہرا بھرا ہوگا۔ تو کہا پھر تو ہرا بھرا رہے گا اگر تیرا دل نرم ہے، ٹھیک ہے۔ دل نرم والا کون ہے؟ کہا جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا اٹھاتے ہیں؟ یعنی کہ درد تو میں نے لگایا، فائدہ دوسرا اٹھا رہا ہے، پھر تیری اولاد جس سے فائدہ اٹھا۔ سب سے پہلے تیرا فائدہ کس کو ہونا؟ اولاد کو۔ کیا ہے؟ جو اپنے دل سے اپنی اولاد کے لیے نرم نہیں ہوتا وہ بھی انسان نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے نیکی کس سے کرنا؟ اپنی بیوی اور بچوں سے۔ اگر تیرے پاس ایک روٹی ہے اللہ کے راہ میں نہ دینا، اگر تیرے بیوی بچے بھوکے ان کو کھلا دینا۔ جو اللہ کی راہ میں تو دے گا اتنا ہی میں تجھے اجر دوں گا۔ کیا دوں گا؟ وہ بھی نیکی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پھر جب تو اپنی اولاد بھی بچوں کے لیے نرم ہوگا نا، جب دوسرے کو وہ دیکھے گا تیرے اندر احساس آئے گا۔ کیا آئے گا؟ احساس کے لیے جب احساس آئے گا تو ان کی بھی مدد کرنا۔ کیا کرنا؟ ثابت ہوا مدد کرنے والا دل کا نرم ہوتا ہے، اور جو مدد نہیں کرتا وہ دل کا نرم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جتنا مرضی پھلدار درخت ہو جائے اس میں لچک ہوتی ہے، ٹوٹتا ہے، اور جس میں لچک نہ ہو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے مومن کو حکم ہوا کہ تو اپنا دل نرم رکھنا، کبھی زندگی میں ٹوٹے گا نہیں، چاہے سارا پھل دوسرے لے جائے۔ کیوں؟ نرم کو امید ہے مجھ پہ دوبارہ بھی پھل آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بنجر اور سخت جو نرم نہیں ہوتا اسے امید ہی نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے تو ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، اگر اللہ سے امید نہ ہو تو ہم مدد ہی نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ یعنی کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ کیا ہے؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمیں ملے گا، تو ہم پھر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پھر اس کا بدلہ ہمیں دیتا ہے، چاہے ہم دنیا میں لے لیں۔ ریاکار بھی کے بارے میں بھی تو یہی ہے کہ میں نے تجھے دنیا میں دے دیا تھا، کافر کے بارے میں یہی ہے کہ میں نے تجھے دنیا میں دے دیا تھا۔ مسلمان ہو کر بھی کافروں میں شامل ہے۔ ایسے لوگ ہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی نیکیاں انہیں دنیا میں اجر دے دیا جائے گا، جب آخرت میں مانگیں گے تو اللہ کہے گا تو نے کب میرے لیے کی تھی؟ تو تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سلام کریں، ٹھیک ہے، لوگ تیری تعریف کریں۔ تو نے جس وجہ سے نیکی کی تھی اس وجہ سے میں نے تجھے دنیا میں تعریف دی تھی، لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی تھی۔ آج مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تعریف تو میں نے دے دی، آج تو تعریف والوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان پہ بھی وہی حکم ہے جو کافروں پہ ہے، وہ بھی دنیا میں ہی تعریف چاہتے ہیں، اللہ برکت ان کو آخرت بھولے گا۔ جو مومن بھی اللہ اور آخرت کو بھول کے نیکی کرتا ہے صرف دنیا کمانے کے لیے، اس کے لیے بھی وہی وعید ہے جو دوسروں کے لیے۔ فرق نہیں کیا نبی نے، کیوں نہیں فرق کیا؟ تاکہ دوسرے یہ نہ کہیں کہ ہم کافر ہیں اس لیے اللہ ہماری نیکیاں دنیا میں دے رہا ہے۔ کہا نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، تم چاہتے ہی دنیا تھے، اور یہ مسلمان ہو کے بھی چاہتے ہی دنیا تھے۔ میں نے دونوں کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ مسلمان بھی کثرت سے جہنم میں جائیں گے۔ کیا جائیں گے؟ کون سے جائیں گے؟ کہا جو ریاکار منافق ہوں گے،
یعنی مخلص نہ ہونا. ٹھیک ہے. اب مخلص ہونے کا مخلص کا مطلب ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تو ہمیشہ اسی طرح پیش ہونا جس طرح تو اپنے آپ کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے حدیث میں آیا جو تم پسند کرتے ہو وہی دوسروں کو پسند کرنا. پسند میں فرق نہ رکھنا. اگر تو اچھا کھا رہا ہے تو دوسروں کو بھی اچھا کھلانا. اگر تو اچھا پہن رہا ہے تو دوسروں کو اچھا پہنانا. کیوں رکھا گیا؟ تاکہ ایک دوسرے پہ تم غالب نہ ہو. نیکی میں آ جانا. کیا جا کہ اگر ایک بندہ 10 کر لے تو 100 کر لے. مگر پسند میں جب ہو تو ایک جیسی پسند رکھنا. کسی کو حقیر نہ سمجھنا. کیا نہ سمجھنا. اب لباس جو غلام نے پہنا وہی آقا پہنے. ہاں بھائی. تو آقا اس غلام کو پھر حقیر تو نہیں دیکھے گا. نہ کوئی جو کہے گا یار یہ بندہ حقیر. یہ حکم ہے شرع. آج مسلمان غلاموں کو وہ لباس پہناتا ہے مگر آج غلامی نہیں رہی. کیا نہیں رہی؟ یہ بھی ہے. کیا ہے؟ آج ہر بندہ اپنا کھا کے کما کے کھا رہا ہے. کیا کھا رہا ہے؟ یعنی کہ محنت مزدوری کا اسے معاوضہ مل رہا ہے. اس دور میں معاوضے نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ غلاموں کے کیا نہیں تھے؟ ان کو صرف روٹی اور کپڑا دیا جاتا تھا اور رہنے کی جگہ اور کھانا دیا جاتا تھا. یہ تھا. معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا. اس لیے اللہ نے حکم کیا ہوا تھا کہ اسی طرح رہنا جس طرح تو رہتا ہے. اسی طرح ان کو رہنا. کیوں؟ ان کے پاس تو پیسہ تھوڑی دینا. اس کو غلام کہتے ہیں. خریدے ہوئے. کیا ہے کہ ان کی تو نے قیمت ادا کر دی تھی. اب صرف تو اسے کھلانا اور جس وقت تو چاہے اسے بلا سکتا ہے. وہ 24 گھنٹے کا تیرے لیے غلام بن گیا. ٹھیک ہے. اس لیے اس وقت غلاموں کو قتل بھی اگر کر دیا جاتا تھا تو وہ قتل کرنا جائز تھا. کیا تھا؟ کہ وہ اس وقت اس کا آقا مولا تھا. کیا تھا؟ اس لیے اس دور میں کوئی نہیں قانون تھا. کوئی قانون نہیں تھا. جس کا جو جی چاہتا تھا وہ اپنے غلام کے ساتھ کرتا تھا. اگر کوئی بولتا تھا تو وہ کہتا تھا اگر آپ کو اتنی عزت تو اس کے پیسے مجھے دے دیں آپ غلام لے جاؤ. اتنی ہمدردی ہے. سوری پھر غلام لکھ جاتے تھے. کیا لکھ جاتے تھے؟ وہ دور جس نے دیکھا یا پڑھا ہوگا نا وہ آج لاکھ لاکھ بار اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ علم والوں کی وجہ سے ہم اس دور سے نکل آئے. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وجہ سے. اگر ہمیں علم نہ ملتا تو ہم اس دور سے کبھی نکلتے ہی نہ. تو علم روشنی ہے, اندھیرا سے تمہیں دور کر دیتا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے روشنی یعنی کہ نور کو پھیلا دیا ہے, اب لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ نور کی طرف آتے ہیں یعنی روشنی کی طرف آتے ہیں, یعنی کہ اسلام حاصل کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. کتنا علم مسلمانوں کو مل رہا ہے. اب علم کسی کو ملے گا, کیسا ملے گا؟ وہ اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے. کیا ہے؟ اس کی بات چیت بیٹھ اٹھن تبدیل ہو جاتا ہے. اور جس کو علم نہیں ملتا کچھ نہیں بدلتا. غلام وہ ہیں جو علم نہیں لیتے. غلامی سے آزاد وہ ہیں جو علم لیتے ہیں. علم تجھے غلامی سے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر علم نہ لو تم ہمیشہ غلام رہو. اس لیے کہتے ہیں سب سے دنیا میں سب سے بڑا مددگار تمہارا کون ہے؟ کہتے ہیں علم. سب سے بڑا تمہارا دوست کون ہے؟ علم. سب سے بڑا رہنما کون ہے؟ علم. سب سے بڑی پہچان تمہاری کون ہے؟ کہا علم. سب سے زیادہ ادب تمہارا کون ہے؟ کہا علم. اب علم کی وجہ سے انسان کی عزت ہے,
علم کی وجہ سے انسان کی قدر ہے، علم کی وجہ سے انسان کا رکھ رکھاؤ ہے، علم کی. اب دیکھا جائے اگر انسان کے پاس علم نہ ہوتا تو اسے تو رکھ رکھاؤ بھی نہیں آتا تھا، اسے تو پہننا بھی نہیں آتا تھا، اوڑھنا بھی نہیں آتا تھا. جنگلوں میں رہتے تھے، کیا رہتے تھے، گاؤں دیہاتوں میں رہتے تھے، انہیں کھانے پینے کے لیے طریقے نہیں معلوم تھے. جیسا چاہتے تھے ان کا دل، جس طرح جانور جس طرح چاہتا تھا کھا لیتا تھا، وہ بھی جس طرح چاہتے تھے کھا لیتے تھے. مگر جہاں جہاں علم پہنچتا گیا ان کی زندگیاں بدلتی گئی، طریقہ کھانے کا بدل گیا، پہننے کا بدل گیا. ٹھیک ہے، ان کے رہنے کے گھر بدل گئے. تو کس نے بدلا ہے؟ علم نے بدلا ہے انسان کو. اگر علم نہ ہو تو انسان جانور ہی ہے. اس لیے اللہ کے نبی اور اللہ کا ہم پہ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ جو ہمیں علم عطا کر دیا اور علم کی اہمیت سے اجاگر کر دیا کہ بغیر علم تم ایسے ہی ہو جیسے جانور ہو، یعنی جاہل ہو. اور جاہل کے منہ نہ لگا کرو کیونکہ اسے بولنے کی تمیز نہیں ہوتی، اسے بولنے کی تمیز نہیں ہوتی. مگر علم والوں سے باتیں کر لو، وہ کسی بھی مذہب کا ہو کہ اسے ادب آتا ہے، آتا ہے ادب آتا ہے تو وہ پہچانتا ہے. اور جو علم نہیں رکھتا وہ مسلمان بھی ہو اس سے بھی بات کرنا منع ہے، تو تمہیں ایسی باتیں کرے گا جس سے تمہارا دل دکھتا. تو علم والوں سے گفتگو کرنے کا حکم ہے، جاہلوں سے نہیں. تو جب ہمیں پتہ چل جائے گا علم والوں سے حکم ہے گفتگو کرنے کا، تو ہم کسی بھی علم والے سے بات کریں گے تو وہ جان جائے گا یہ کیوں مجھ سے ایسی بات کر رہا ہے، یہ مجھ سے رہنمائی چاہتا ہے، یہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے. تو اگر وہ مخلص ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تو تجھے وہ سچا راستہ یعنی کامیابی والا راستہ بتائے گا جس سے تو اپنے منزل، اپنے مقصد اور اپنی حاجتوں کو پورا کر سکو. اب بندے کی زندگی میں پورا کرنے کے لیے کیا کیا ہے وہ علم والے تمہیں بتائیں گے کہ زندگی میں یہ چیزیں لازم ہیں. اگر یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکو گے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو، کیونکہ جانور بھی اپنی زندگی کی تمام ضرورتیں خود حاصل کرتا ہے. علم تم میں خود ہی پیدا کرتا ہے، اب پاہج نہیں بناتا. کیا نہیں بناتا؟ پاہج نہیں بناتا. سمجھ گیا؟ علم سب سے بڑی طاقت ہے کہ بندے کو اپاہج پن سے نکالتا ہے. شعور زندگی ہے علم، اور جو زندگی سے واقف نہ ہو اس نے سمجھو علم نہیں لیا. علم ہے شعور زندگی، اور علم ہی شعور بندگی بھی علم ہی ہے. بغیر علم کے اللہ عبادت ہی نہیں قبول کرتا. اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. آخرت کی زندگی بھی اگر تم سنوارنا چاہتے ہو تو تجھے علم ہی لینا پڑے گا. دنیا کی زندگی بھی سنوارنا چاہتے ہو تجھے علم ہی لینا پڑے گا. عبادت بھی اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کے بھی تجھے علم سے طریقے پوچھنے پڑیں گے. تو تجھے ہر وقت عالم کی ضرورت پڑے گی، علم کی ضرورت پڑے گی. جب ہر وقت تجھے علم کا سہارا ملے گا تو کبھی بھی پریشان نہیں رہے گا، کیونکہ علم پریشانیوں سے نجات بھی دلواتا ہے. یہ علم میں بڑی خوبی ہے. تو جو علم کے خوبیوں سے واقف ہوگا وہ انسان کو دیکھے گا، یا جو انسان کے پاس علم ہے اسے دیکھے گا. وہ دیکھے گا اس بندے کے پاس چل جس کے پاس علم ہو، اور جس بندے کے پاس علم نہیں ہے وہ تو جانور کی طرح اس کے پاس جانے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمیں کوئی بات نہیں بتا سکتا جو ہماری زندگی کو بدلے. تو علم والوں کے پاس آنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے انسان کا؟ اپنی زندگی کو بدلنا. جو علم والوں کے پاس آ کر بھی اپنی زندگی نہ بدلے، علم لے کر بھی اپنی زندگی نہ بدلے، وہ سمجھ لے کہ میں جانور ہوں، میرے اوپر
کتابوں کا بوجھ ہے، میں بوجھ اٹھانے والا ہوں، میں علم سے راحت نہیں پانے والا۔ تو بہت سے لوگوں کے لیے علم بوجھ ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے علم راحت بن جاتا ہے۔ یہ ان کا ہے کہ انہوں نے کس طرح کی تربیت لی۔ اس لیے کئی لوگ بڑے پڑھے لکھے کچھ نہیں کرتے، اپنی زندگی کو کبھی بدل کے بدل جائیں، ٹھیک ہے، ہم ہر حال میں راضی ہیں۔ ارے ہر حال میں تو جانور بھی راضی ہے، ٹھیک ہے۔ تجھے کس کیا کہا اللہ نے کہ تو ہر حال میں راضی رہ؟ کہا تو ہر حال میں مجھے راضی رکھ۔ جب تو اللہ کو راضی رکھے گا ہر حال میں، پھر اللہ کہتا میں بھی تجھے راضی رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کو راضی رکھنے کے لیے پھر اسے کیا